ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر. قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم معزز و مکرم، میرے پیارے نوجوان دوستوں اور بڑے بزرگوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پورے سال خیریت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد یہ رمضان مبارک کا مہینہ کا آخری جمعہ، جس کو الوداعی جمعہ کہا جاتا ہے، یہ نصیب فرمایا. بہت سے دوست احباب ایسے تھے جو گزشتہ سال آج کے دن، آج کے مہینے میں، اس تاریخ میں ہمارے سحر و افطار و تراویح میں شریک تھے اور ان سال موجود نہیں ہیں، اور نہ جانے ہم میں سے بہت شخص ان سال ہیں اور آئندہ سال نہیں رہیں گے. یہ ہمارے اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خیرت اور عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد صحیح سالم رکھا اور یہ مہینہ ہماری زندگی میں دی. الوداع یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی آتا ہے، مختلف معنی ہے، جدا ہونا، رخصت کرنا. اور یہ مہینہ ہمارے اور آپ سے ایک سال کے لیے رخصت ہونے والا ہے. حقیقت ہے جب کوئی شخص کوئی جدا ہوتا ہے یا رخصت ہوتے ہیں، جیسے کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، اس کی رخصتی کے وقت اس کے باپ کے، اس کے خاندان کے اعزاء قریب کے دل میں کیا بیتتی ہے وہ تو وہی بتا سکتا ہے، کیونکہ کچھ عرصہ اس کے یہاں پلی بڑھی اس کے محبت کی وجہ سے. اسی طرح سے یہ مہینہ جو گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ گزرا، اس کی کیا قدر کرنے چاہیے، کس طرح احترام کرنے چاہیے، کس طرح قرآن مقدس کی تلاوت ہونی چاہیے، ذکر اور ذکر و اذکار ہے، ہم نہیں کر پائے. یا مولا جس طرح اس کا عزت و احترام کرنا چاہیے نہیں کر پائے. یہ مہینہ جا رہا ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ رویا جائے، گل گلایا جائے، اور جتنا بھی رویا جائے گلایا جائے بہت کم ہے.
یہ جدا ہو رہا ہے۔ نہ جانے آئندہ سال ہمارے اور آپ کی زندگی میں یہ مہینہ یا ہمارے آپ کی زندگی باقی رہے یا نہ رہے۔ میرے عزیز دوستوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روزے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ روزہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ رخصتی معاف ہے، ادا معاف ہے، قضا معاف نہیں ہے۔ رخصتی کے معنی ہوتا ہے کہ اب نہیں رکھ پا رہا ہے، کوئی شرعی عذر ہے، بعد میں رکھے گا لیکن رکھے گا، تو رخصتی معاف ہے، ادا معاف ہے، قضا معاف نہیں ہے۔ عورت کے لیے مخصوص ایام میں نماز معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس روزے کی اہمیت کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، دنیا کے اندر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ پہاڑ، یہ بنگلے، یہ عالیشان محلہ سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور اس گھڑی میں جنت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لوگ نفسی نفسی کی عالم میں ہوں گے، سورج بالکل قریب کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس گھڑی میں، اس منظر میں، اس لمحات میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہوگا، ایسے دسترخوان لگا ہوا ہوگا، اور اس دسترخوان میں طرح طرح کے میوے اور پھل اور فروٹ رکھے ہوئے ہوں گے، اور وہ صاحب ایمان عرش کے سایہ بیٹھا ہوگا، سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے اور وہ شخص بیٹھا ہوا ہے۔ دوسرے صاحب ایمان عرض کرے گا پروردگار عالم، اس دھوپ کی شدت سے، اس کی تپش سے ہم پریشان حال ہے، نفسی نفسی کے عالم میں ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، سایہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گئے ہیں، کوئی سایہ نہیں مل رہا ہے، پیاس کی شدت سے بے چین ہے، کہیں پانی کا ایک بوند نہیں مل رہا ہے، کھانے کے لیے پریشان ہے۔ یا اللہ، یہ کون خوش نصیب انسان ہے جس کے سامنے طرح طرح کے میوے رکھے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے۔ پروردگار عالم کی جانب سے آواز آئے گا، سنو، یہ وہ صاحب ایمان ہے جو دنیا کے اندر روزہ رکھا کرتا تھا اور تم دن میں کھانا کھایا کرتے تھے، اور یہ روزہ رکھا۔ روزہ رکھنے والوں کا یہ انعام کل قیامت کا دن پتہ چلے گا۔ میرے دوستو، وعیدے کے بارے میں اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج شریف کی رات میں مجھے جہنم میں ایک ایسے شخص کو دکھایا گیا جس کی جو ہے ہونٹ کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے کہا اے جبرائیل، بتاؤ تو صحیح یہ کون انسان ہے، اس کا جرم کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے جس کی وجہ سے آج اس کی ہونٹوں کو آگ کی کینچوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ انسان ہے، یہ وہ صاحب ایمان ہے جو دنیا کے اندر روزہ نہیں رکھا کرتا تھا۔ دن میں لوگ روزہ رکھتے تھے، چپڑ چپڑ کھایا کرتا تھا، منہ چلایا کرتا تھا، روزے کی قدر نہیں کرتا تھا، اس ماہ مقدس کی قدر نہیں، اس کی عظمت نہیں کرتا تھا، اس کی احترام نہیں کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے واقعات کے اندر، اپنی کتاب کے اندر کے واقعات کو لکھتے ہیں کہ ایک غیر ایمان والا ہے جو اس ماہ مقدس کی عزت کرتا ہے، اس کی احترام کرتا ہے، اس کی قدردانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے نوازتا ہے، جنت سے نوازتا ہے۔ کیا ہم اور آپ، ہمارے صاحب ایمان جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا محبت فرماتا ہے، کیا ہم اس کی عزت و اکرام کریں گے تو اللہ ہمیں جنت سے نہیں نوازے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بڑے بدترین انسان وہ شخص ہے اور ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماہ مقدس کا مہینہ، رمضان کا مہینہ آیا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کر پایا ہو۔ میرے عزیز دوستو، اتنے عظمت والے مہینے میں، یہ اس مہینے کے اندر رحمتوں کا سیلاب اللہ رب العالمین کی جانب سے بے شمار لوگوں کو، اس کے 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلے رحمت کے، دوسرے میں مغفرت کے،
تیسرے میں جہنم سے برات ہونے۔ روزے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ایمان اور یقین کے ساتھ صاحب ایمان روزہ رکھتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اللہ، روزے دار کی عظمت۔ جب شام کا وقت آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب العالمین، آپ کے نزدیک مجھ سے زیادہ قریب کون انسان ہوگا؟ آپ کے نزدیک مجھ سے زیادہ قریب کون انسان ہوگا؟ اس لیے کہ میں کلیم اللہ ہوں، آپ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، میں آپ سے بات کرتا ہوں اور جو ہے آپ کی جو ہے بات کو، آپ کے احکامات کو میں لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ رب العالمین یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر کیا، یا اللہ اس سے زیادہ قریب اور کون ہو سکتا ہے اور کون ہوگا؟ قربان جائیں اس امت پر، قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ سنو سنو، جتنے تم قریب ہو اس سے زیادہ قریب میرے ایک آخری نبی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کی جو امت ہے وہ امت کے کچھ لوگ تم سے بھی زیادہ میرے قریب ہوں گے۔ اللہ اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ آخر وہ کیسے، اور وہ آپ ہم سے زیادہ قریب کیسے ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال کر دیا آخر وہ امت، اس نبی کی امت کے کچھ لوگ آپ کے ہم سے زیادہ قریب کیسے ہوں گے اور کس وقت ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا اے موسیٰ، میرے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہے اس کی امت کے لوگ جب روزہ رکھیں گے اور افطار کا وقت قریب ہو جائے گا، افطار کے ساتھ وہ سامان رکھا ہوا ہوگا، پھل فروٹ رکھے ہوئے ہوں گے، پیاس کی شدت تڑپا رہی ہوگی، ہونٹ سوکھ رہے ہوں گے، گلا سوکھ رہا ہوگا، لیکن سامنے شربت کا پیالہ ہے لیکن ہاتھ نہیں لگائے گا، بھوک کے مارے تڑپ رہا ہوگا، سامنے طرح طرح کے کھانے کے پھل فروٹ میوے ہوں گے لیکن ہاتھ نہیں لگائے گا۔ صرف میرے حکم کی وجہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے اس کھانے پینے کو رکا رہے گا، اس کھانے پینے سے رکا رہے گا۔ جب تک میرا حکم نہیں ہوگا تب تک وہ جگہ پر اسی دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہوگا لیکن نہیں کھائے گا۔ ایسے روزے دار کل قیامت کے دن، اے موسیٰ علیہ السلام، ایسے روزے دار تم سے بھی زیادہ میرے قریب ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں روزے دار کی کیا مقام و مرتبہ ہے۔ جنت میں ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ بات لمبی ہو جائے گی، مختصر میں عرض کر رہا ہوں۔ اس دروازے پر وہی انسان داخل ہو سکتا ہے جو روزے دار ہے۔ روزے دار نہیں ہے تو وہاں سے اس کو نکال دیا جائے گا۔ گیٹ پر ٹکٹ کے چیکنگ ہوتا ہے۔ بہت جگہ پر جو ٹرینوں میں یا ہوائی اڈے میں گئے ہوں گے ان کو معلوم ہے، آپ ٹکٹ دکھائیے اندر جائیے۔ تو رمضان جو روزے رکھتے ہوں گے اس کو باب الریان سے داخل کیا جائے گا، جو بے روزے دار ہوگا اس کو وہاں سے بھگا دیا جائے گا۔ کس طرح کا احساس ہوگا اس گھڑی میں، اس وقت میں کیا گزرے گی دل میں، آج کے وقت میں اس کا احساس کر کے دیکھیں، تب اندازہ ہوگا کہ ہاں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ میرے عزیز دوست، محنت کی وجہ سے یا مزدوری کی وجہ سے، کسی بھی دنیاوی کام کی وجہ سے کام کو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ رسول عرض کرتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا صحابہ رسول فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ غلاموں کے کام کو ہلکا کر دیا کرتے تھے، خود کے بوجھ کو ہلکا کر دیا کرتے تھے اور قرض کو ادا کر دیا کرتے تھے اور دیگر کار خیر میں سبقت کیا کرتے تھے۔ گویا اس مقدس مہینے میں تھوڑا کم کام کیا جائے، اللہ اسی میں برکت دے گا، اللہ اطمینان کی زندگی اسی میں دے گا۔ لیکن روزہ نہ چھوڑنا میرے دوستو، روزہ چھوڑنے والے کے لیے سخت سے سخت، بدترین سے بدترین وعیدیں ہے، اور روزہ رکھنے والوں کے لیے بہترین سے بہترین انعامات ہے۔ آج تھوڑی سی صحت خراب نہ ہو جائے، آمدنی میں کمی نہ ہو جائے، اسی وجہ سے روزہ چھوڑنے والے آج یاد رکھیں کل قیامت میں اللہ رب العالمین کی یہاں پیشی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ
آپ سے پوچھے گا کیا تم نے میرے روزہ رکھا تھا؟ میں نے روزے کا حکم دیا تھا، اور جس نے روزہ رکھا ہے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ روزہ کل قیامت کے دن بارگاہ رب العالمین میں عرض کرے گا پروردگار عالم میں نے اس کو الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، رب العالمین روزہ کہے گا بارگاہ رب العالمین میں اس کو میں نے کھانے سے روکا، پینے سے روکا، نفسانی خواہشات سے روکا، اس لیے میں شفاعت کرتا ہوں آپ اس کی جو ہے میری شفاعت کو قبول کیجئے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیجئے۔ قرآن کہے گا رب العالمین میں نے اس کو رات میں سونے نہیں دیا، اس لیے کہ تراویح پڑھ رہا تھا، میں نے رات کو اس کو سونے نہیں دیا، قرآن مقدس کی تلاوت کرتا تھا، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، یا اللہ آپ اس کو اس میری شفاعت کو قبول کر کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ سنا دیجیے۔ یہ روزے ہمارے لیے کل قیامت کی سفارش کا ذریعہ بنے گا، یہ قرآن ہمارے لیے کل قیامت کے دن سفارش کا ذریعہ بنے گا، بخشش کا ذریعہ بنے گا، اور رب العالمین کی یہاں شفاعت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کے اس روزے کو قبول فرمائے گا، اور اس روزے اور قرآن کی شفاعت کو قبول فرما کر کے صاحب ایمان کی جنت کا فیصلہ فرمائے گا۔ میرے دوستو تو مختصر میں یہ کہ اس آخر عشرے کے اندر ایک شب قدر آتی ہے، اسی طرح اعتکاف ہے، اسی طرح سے اور چند باتیں ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستو یہ آخری عشرہ گزر رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، آخر کے کتابوں کے اندر ٹٹولتے ہیں، تاریخ کی اوراق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر امت کو اس مقدس والی رات کو عطا نہیں کیا، جو مقدس والی رات جس کو ہم اور آپ شب قدر والی رات کہتے ہیں، اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مخصوص طور پر ایک تحفہ دیا ہے، ایک تحفہ ہے، اس تحفے کی حفاظت کرنا، اس کی قدردانی کرنا، اس کی عزت و احترام کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مقدس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن مقدس کو اتارا، وہ شب قدر والی رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ روایت کرنے والے ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ایک صحابی رسول سے کہ بنی اسرائیل کے زمانے کے واقعہ ہے، ایک مجاہد تھا جو دن بھر جہاد کرتا تھا، راہ اللہ میں نکل جاتا تھا، کفار کے ساتھ جہاد کرتا تھا، اور جب رات کا وقت آتا نوافل میں مصروف ہو جاتا، نماز پڑھتا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا، ذکر و اذکار کرتا، اسی طرح مشغول رہتا۔ اللہ اللہ 1000 مہینہ تک انہوں نے اسی طرح گزار دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا ذکر چھیڑا، امت صحابہ میں سے، حضور کی امت میں سے صحابہ کرام کے چہرے پر تھوڑی سی اداسی آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور کہا یہ خوشخبری دی اس امت کے لیے کہ اگر انہوں نے 1000 مہینوں تک عبادت کی ہے، اور وہ بھی کیسے؟ دن بھر جہاد کیا، رات بھر قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر و اذکار اور نوافل میں مشغول رہا، اور تمہیں اتنا کرنے کی ضرورت رہی، ایک رات اگر تم نے عبادت کر لی ہے تو اس رات کی عبادت کا ثواب اس 1000 مہینوں سے بہتر تمہارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس سے کتنا بہتر ہے اس کا اندازہ اللہ رب العالمین ہی صحیح سے رکھتا ہے۔ اس 1000 مہینوں سے اب ایک انسان اگر زندگی میں 10 راتیں اگر آ جائے، مل جائے پوری زندگی میں، تو اس کو 883 سال عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو ہے کہ نہیں؟ جس کی ہزاروں سال کی عمریں، اس کی عبادت کو تولا جائے اور اس امت کی عبادت کو تولا جائے، جس کی عمر صرف تقریباً 50 60 60 70 سال کی ہے، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا اور نیکیوں کو تولا جائے گا، اس امت کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، اس وجہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور دوسری اس وجہ سے یہ اس امت کے ہر ایک نیکی کو، ہر ایک عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی گنا زیادہ اضافہ
اضافہ کر دیا۔ ارے اس ماہ مقدس کی عظمت کے لیے، شب قدر کی عظمت و برکت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرآن مقدس کو اتارا، جس قرآن کو، جس حافظ قرآن، جس انسان نے اس قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ نے اس کو حافظ قرآن بنایا۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو سینے سے لگایا، اللہ نے فاروق رضی اللہ عنہ بنایا۔ عثمان نے لگایا، اس کو ذی النورین بنا دیا۔ علی نے سینے سے لگایا، اللہ نے اسد اللہ بنا دیا۔ اسی طرح سے اس قرآن کی عظمت کے لیے، یہ مقدس کی عظمت، اس رات کی مقدس کے لیے، اس کی عظمت کے لیے قرآن مقدس کا نازل ہونا ہی کافی ہے۔ وہ قرآن جس کے لیے اللہ کے حبیب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک حافظ قرآن کی قیمت اگر کوئی انسان دینا چاہے، زمین کے اندر جتنے سارے چیزیں ہیں، ہیرے جواہرات اور دیگر جتنا چیزیں ہیں، سونے چاندی، ان تمام چیزوں کو بیچ کر کے ایک حافظ قرآن کی 1 منٹ یا عالم دین کی 1 سیکنڈ کی قیمت ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس نے پڑھ لیا، حفظ کر لیا، عالم دین حافظ قرآن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انمول بنا دیا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ آج بہت سے انسان کسی حافظ قرآن کو یا امام کو یا مؤذن کو نذرانہ دیتے ہیں، دین کے خدام کو، تو وہ فخر محسوس کرتے ہیں اور کبھی کبھی جملہ بھی استعمال غلط کر دیتے ہیں۔ آئیے قرآن مقدس کو ٹٹولیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے کار خیر کو، اپنے صدقات کو، اپنے زکوٰۃ کو راہ اللہ میں صرف کیے ہوئے اس مال کو جو مال تم نے اللہ کی رضا کے لیے دے دیا ہے، جس مال کو تم نے اللہ کی خوشنودی کے لیے عطا کر دیا ہے، اس مال کو برباد مت کرو۔ آپ نے تو اللہ کے راہ میں دیا، امام صاحب کو دی اللہ کی رضا کے لیے، مؤذن صاحب کو دی اللہ کی رضا کے لیے، مدارس مساجد میں لگائے اللہ کی رضا کے لیے، کسی غریب فقیر یتیم کو دی اللہ کی رضا کے لیے۔ پھر اللہ کیوں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات کو برباد مت کرو، کس سے؟ زبان سے یا اپنے ہاتھ سے کسی طرح کی جملہ استعمال کر کے کسی طرح سے تکلیف کر پہنچا کر۔ میرے عزیز دوستو، تو یہ ایک قرآن کو جس مقدس والی رات میں نے اتارا ہے، اور وہ قرآن کو اتنا انمول اللہ نے بنا دیا کہ حافظ قرآن کی قیمت دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ جتنے سارے کسی بھی حافظ قرآن، کسی بھی عالم دین کی 1 سیکنڈ کی قیمت نہیں۔ یہی خوشی کی بات ہے کہ امام صاحب یا فلاں مؤذن صاحب یا فلاں قاری صاحب، ہم لوگوں نے محنت و مشقت کے بعد اتنا جٹا پائے، اللہ نے اتنا دیا، بس آپ کسی طرح اس ہدیے کو، اس نذرانے کو بطور قبول کر لیجئے اور آپ اپنے دلوں کو باب و باغ بنا لیجئے اور ایک دوسرے سے گلے ملیے، مبارکباد دے دیجئے۔ یہ خوشی سے بڑھ کر کوئی اور خوشی، کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ شب قدر والی رات جس کی 21، 23، 25، 27 اور اسی طرح 29 ہے، اسی طرح ایک اور روایت ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، یہ شب قدر کی بے شمار فضیلتیں ہیں، وہیں پر ایک بات اور ہے، اس آخری عشرے کے اندر اعتکاف کی فضیلت ہے۔ اعتکاف جو ہے سنت علی الکفایہ ہے، اگر کوئی بھی گاؤں والوں میں سے نہیں بیٹھے گا تو پورے بستی والے گنہگار ہوں گے، اس لیے جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں ان کا حق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، تسبیح بھی پڑھیں، ذکر و اذکار بھی کریں، بستی والوں کے لیے دعا بھی کریں، اور اسی طرح سے اس معتکف صاحب کو جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں وہ راہ اللہ کی رضا کے لیے دلوں کو صاف کر لے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا اس کو اللہ تبارک و تعالی ایک حج اور ایک عمرہ، وہ بھی مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آدمی کتنا پیسہ خرچ کر کے حج کرنے جاتا ہے، کئی لاکھ، 4-5 لاکھ روپے خرچ کیا، حج کرنے گیا، اس پر بھی یہ یقین نہیں کہ حج کا پیسہ ان میں سے 1 روپیہ غلط ہو گیا، سارا بیکار ہو گیا، قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اور یہاں ایک دن کا اعتکاف کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے،
اللہ کو خوش کرنے کے لیے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سنت کو اپنانے کے لیے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے آخری سال میں 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رسول بھی اعتکاف کیے ہیں۔ الغرض یہ کہ ایک دن کا اعتکاف، ایک حج وہ بھی مقبول حج جو اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اور ایک عمرہ میں بھی لاکھوں روپے سے زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، اور بھی احادیث کی اس کی فضیلتیں ہیں میرے دوستو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شب قدر کی عظمت اور اس ماہ مقدس کی عظمت، جس میں بے شمار فضیلتیں ہیں، انعامات ہیں، روزہ رکھنے والے رکھا رہا ہے، کھلانے والے کھلا رہا ہے، پلانے والے پلا رہا ہے، ثواب سب کو ملتا جا رہا ہے، نیکیوں کا جھولی بھرتا جا رہا ہے، دامن بھرتا جا رہا ہے۔ بڑے بد نصیب ہے وہ انسان جنہوں نے اس ماہ مقدس میں اس ثواب سے محروم رہ گیا، اپنے گناہوں سے مغفرت نہ کر پایا، یا اور دیگر کار خیر میں حصہ نہیں لے پایا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، اس آخر اشیاء کے اندر جو سب سے اثر جو ہے توجہ دی جاتی ہے، ان میں سے صدقۃ الفطر ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے۔ صدقۃ الفطر تو ہر شخص جانتے ہیں کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، جو دودھ پینے والا بچہ ہے، اس کو بھی اس کے طرف سے بھی، اور بڑے بزرگ ہیں ان کے طرف سے بھی۔ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ آج لوگوں نے اس کو بہت سرسری انداز میں سمجھ لیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے انگلی میں ایک انگوٹھی تھی چاندی کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انگوٹھی کو دیکھنے کے بعد کہا، اے عائشہ یہ تم نے کیا پہن رکھی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگوٹھی ہے چاندی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ کہا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ کل قیامت کے دن تمہارے انگلی میں اس انگوٹھی کی جگہ پر آگ کے انگارے کو پہنایا جائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ دوسرے دن ایک خادمہ آئی، باندھی آئی، انگوٹھی نکالا اور اس کو ہدیہ کر دیا۔ حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ اس نے مال دولت ہے ہی نہیں، لیکن ایک انگوٹھی پر اللہ کے نبی نے اس طرح ترغیب دلائی تاکہ اس امت پر جو فرض ہو جاتا ہے آج کے ماحول میں، جیسے آپ بہت سے لوگوں نے صرف ایک ہی مسئلہ لے لیا، جیسے مسئلہ لکھا ہے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے 7.5 تولہ سونا ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، آپ کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 7.5 تولے سونے کی قیمت کیا ہے؟ آج کے ماحول میں دیکھا جائے تو چاندی کے نصاب سے بھی زیادہ ہے۔ چاندی کے نصاب کا مطلب ہے کہ 52.5 تولہ چاندی، اگر اس 52.5 تولے چاندی کی قیمت آج کے سماج میں 38 یا 40 ہزار روپے ہوتا ہے۔ تھوڑا سونا، تھوڑا چاندی، تھوڑا پیسہ ملا کر کے اگر آپ کے پاس ضرورت اصلیہ کے علاوہ 40 ہزار کے بقدر پہنچ جا رہا ہے تو آپ پر 40 میں سے 1,000 آپ کو نکالنا پڑ رہا ہے۔ اس زمانے میں سونے اور چاندی کی قیمت دونوں پر جتنے 52.5 تولے چاندی کی قیمت تھی اتنے 7.5 تولے سونے کی قیمت تھی۔ آج اتنا ہے نہیں، سب کا نصاب الگ الگ ہے، اس کی قیمت زیادہ کم ہے، اس کی زیادہ ہے۔ اسی طرح سے جس طرح کوشچن میں آتا ہے انگلش میں، ہندی میں، اردو میں کہ اس سوال کا جواب دے یا یہ، یا آپ کے معنی ہوتا ہے اس کو کیجیے یا اس کو کیجیے، یعنی اس نصاب تک پہنچ رہا ہے تب بھی آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، اس نصاب تک پہنچ رہا ہے تب بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ آپ کے پاس سونا چاندی کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس اگر ضرورت اصلیہ کے علاوہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو گئی، آپ کو 40 ہزار روپے تک پہنچ رہا ہے تو 1,000 کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، وہ گندا ہے، وہ گندگی ہے۔ زکوٰۃ کا مال وہ گندا چیز ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح ایک ٹنکی کے پانی میں ایک پیشاب کا قطرہ کا ایک بوند ڈال دیا جائے تو پانی خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح سے لاکھوں ہزاروں روپے میں سے جو نصاب اللہ نے حکم دیا ہے، مقرر کیا ہے، 100 میں 2.5 روپیہ، 1000 میں 25 روپیہ، 1 لاکھ میں 2500 روپیہ، اگر اس نصاب کو آپ نہیں نکال رہے ہیں تو آپ کے پاس جتنے سارا مال ہے سب بیکار ہو جائے گا۔